ہماری بہادری، جرت، حوصلہ دلیری دیکھیں اور ہمارے اعمال دیکھیں. ہم نے وہ اعمال بھی کیے جو تیرے رسول نے بھی نہیں کیے. نہ حضور اپنے نبی کے اعمال نامے کو دیکھو اور ہمارے اعمال نامے کو دیکھو. ہم تو نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں اب تیرے رسول سے آگے بڑھ گئے. 2 فرشتوں کے پروں پہ آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور اس طرح زمین پہ اتریں گے. فرمایا وہ دمشق کی مسجد ہوگی اور اس کے ساتھ مینار ہوگا، اس پر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. کون فرماتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت وہ مینار موجود نہیں تھا، آج وہ مینار موجود ہے. وہ قرآن پڑھنا بھی وہاں جائز نہیں ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے نہیں پڑھا. مثلا آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اگر آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیں اور پھر جا کے پوچھیں علماء کرام سے، جتنے بھی مفتیان ہیں، تمام مسالک کے پوچھیں کہ میری نماز ہو گئی ہے، سجدہ ہو گیا. وہ کہیں گے نہیں. کیوں بھائی؟ میں نے وہاں قرآن پڑھا ہے. کہیں گے یہ قرآن وہاں پڑھا ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں ہے. عزیز دوستو، جیسے کہ آپ تمام بھائی یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر وقتاً فوقتاً مختلف مشائخ ہمارے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں، تو ان کے پروگرام آپ بھائیوں کے لیے ہم اس لیے ترتیب دیتے ہیں تاکہ آپ اور میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کو سیکھ سکیں. جب بھی کوئی پاکستان سے یا انڈیا سے کبار علماء میں سے کوئی بھی تشریف لاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیں خصوصی ٹائم دیں اور اس خصوصی ٹائم میں جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ ان سے سیکھ سکیں. تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوگا. اس کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے ساتھی شیخ قاری نفیس الرحمن حفظہ اللہ تعالی. وہ میری آواز سن رہے ہیں تو اندر تشریف لے آئیں اور تلاوت قرآن حکیم سے پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل
فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے ہمارے دوست قاری نفیس الرحمن حفظہ اللہ تعالی، جو اپنی خوبصورت آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت سے اس محفل کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن کی طرف ہماری توجہ دلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا ہمارے لیے باعث برکت بنائے. عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی ہیں. وہ آپ تمام بھائیوں کے سامنے تشریف فرما ہیں. تو بڑی ہی توجہ کے ساتھ تمام احباب شیخ محترم کے درس کو سنیں. جیسے کہ آپ تمام بھائی جانتے ہیں کہ شیخ محترم کا تعلق پاکستان سے ہے، اور پاکستان کے شہر سرگودا سے شیخ محترم تشریف لائے ہیں. پاکستان میں اس وقت جیسے آپ جانتے ہیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی بدعات اور خرافات کی بھرمار ہے، اور آئے روز کسی نہ کسی نئی شکل کے اندر یہ ترقی کرتی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو دین حق کی طرف ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس وقت بر صغیر میں ایسے علماء موجود ہیں جو دن رات ایک کر کے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں. جو دین حق ہے اس کے متعلق لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، اور جو بدعات اور خرافات ہیں اس سے بھی لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں. انہی میں سے ایک نام ہمارے سامنے موجود ہے، فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی، جو الحمدللہ پاکستان کے طول و عرض میں دن رات کام کر رہے ہیں. جہاں کہیں بھی شیخ محترم کو دعوت دی جاتی ہے وہاں پہنچ کر حق بیان کرتے ہیں اور باطل کا رد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ جب بھی سعودی عرب تشریف لاتے ہیں تو ہمیں بھی خصوصی وقت دیتے ہیں. آج بھی وہ ہمارے پاس خصوصی شفقت فرما کے تشریف لائے ہیں. تو اب میں زیادہ دیر ان کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا. بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی کہ وہ تشریف لائیں اور ہم تمام طالب علموں کی رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضرات عزیز وقار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے چاہے وہ خطبہ جمعہ ہوتا یا عید کا موقع ہوتا یا خطبہ نکاح ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطاب میں، ہر خطبہ میں بدعت کا رد ضرور فرمایا کرتے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت ایسی بری لعنت ہے، جب یہ عقیدے اور عمل میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی بدعتی آدمی کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ بدعت ایسا گناہ ہے جس پر بہت کم توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ کیوں؟ باقی جتنے بھی گناہ ہیں، جو آدمی ان گناہوں کو کرتا ہے اس کا یہ یقین ضرور ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے، لیکن بدعت ایسا گناہ ہے کرتے ہوئے آدمی کے دل میں تصور یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے ارادے، اس کی نیت اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ثواب کا کام۔ گویا بدعت ایسا گناہ ہے جس کو آدمی ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور جس عمل کو ثواب سمجھ کے کرے اس سے کیسے توبہ کرے؟ بدعت ایسا گناہ ہے کہ اگر شخص اسی حالت پہ مر جائے، اسے موت آ جائے، تو ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ بدعت ایسا گناہ ہے کہ بدعتی انسان کو حوض کوثر کے جام سے محروم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بدعت سے نفرت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر لصاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الدین۔ جس انسان نے کسی بدعتی کی عزت کی، اس نے دین کو گرانے میں تعاون کیا۔ بدعتی انسان کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، الغرض کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کسی شخص نے کسی آدمی کا سلام پوچھایا۔ جس طرح ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو غائبانہ کسی دوست کا اسے سلام پہنچاتے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلام کے جواب دینے سے انکار کی۔ فرمایا میں اس کے سلام کا جواب نہیں دوں گا، میں نے سنا ہے اس نے دین کے اندر بدعت کو جاری کیا۔
سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بدعت کے حوالے سے اس قدر سنجیدہ تھے کہ زندگی کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے، تو اپنے شاگرد سیدنا مجاہد تابعی جو تھے رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو رات ایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالا رہے ہوا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، آپ اسی نہ مجاہد رحمہ اللہ لے کے مسجد میں نماز کے لیے گئے، تو مسجد کے اندر مؤذن نے اذان دی، اذان کے بعد اس نے تصویب شروع کر دی۔ تصویب کہتے ہیں اذان کے بعد گلی میں، محلوں میں، چوکوں چوراہوں میں اعلان کرنا کہ اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، چاہے اکیلا آدمی جائے چاہے ٹولیوں کی صورت میں جائے۔ یہ بدعت بھی ہمارے ملک میں جاری ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں تصویب کہتے ہیں۔ مؤذن نے اذان دینے کے بعد تصویب شروع کر، اب آپ سوچیں جب اذان کہہ دی گئی اس کے بعد کسی اور اعلان کی ضرورت باقی نہیں، اگر لوگ سوئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ الفاظ کافی ہیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تصویب کے الفاظ کو سنا اور فرمایا، اے مجاہد مجھے اس مسجد سے لے چلو، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں، اس مسجد کا مؤذن تو بدعتی ہے۔ اس قدر غیرت مند تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے اس قدر نفرت تھی، اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا انداز ایمان کا، غیرت کا وہی نہ ہو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے ایسا جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تھے تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہو۔ اب اس حوالے سے چند باتوں پہ غور کریں۔ جب بدعت کا ہم اس قدر رد کرتے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعت کہتے کس کو؟ تو بدعت لغوی طور پہ ایسے عمل کو کہا جاتا ہے، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کی پہلے اصل موجود نہ ہو، جس کی پہلے کوئی مثال اصل موجود نہ ہو۔ قرآن پاک میں یہ لفظ لغوی طور پہ اسی معنی میں بیان ہوا ہے، اللہ بدیع السماوات والارض، بدیع اسی سے یہ لفظ بدعت نکلا۔ اللہ نئے سرے سے بنانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ اب یہاں لفظ بدیع کیوں آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بنایا تو اس سے پہلے اس آسمان جیسے اور آسمان موجود نہیں تھے، جب زمین کو بنایا تو اس طرح کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ دوسرے مقام پر سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد گرامی ہے قرآن پاک، اے محبوب فرمائیے ان کو، قل ما کنت بدعا من الرسل، یہاں بھی یہی لفظ استعمال بدعا، فرمائیے میں کوئی پہلا رسول ہوں؟ اے مکہ والو، اے قریش، کوئی میں پہلا رسول تو نہیں ہوں کہ آج تک کوئی دنیا میں نبی آیا ہی نہ ہو، رسول آیا ہی نہ ہو، اور پہلی مرتبہ میں نے یہ دعویٰ کیا اور آپ میرے اس دعوے کی انکاری۔ ما کنت بدعا من الرسل، میں ایسا نہیں ہوں جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام آئے اور گزر چکے۔ تو یہ لفظ لغوی طور پہ یہاں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ جس کی پہلے مثال ہو وہ بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت وہ ہے جس کی کوئی پہلے اصل مثال موجود نہ ہو۔
یہ ہے اس کا لغوی معنی۔ اب اس طرح اس کا اصطلاحی شرعی معنی اس پہ غور فرمائیں۔ ہر وہ عمل جس کو آپ ثواب سمجھ کے کریں، ہر وہ عمل جس کو آپ اجر ثواب سمجھ کے کریں، لیکن وہ عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور نہ اصحاب رسول نے کیا ہو، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اب اس تعریف پہ حدیث مبارکہ پہ غور کریں۔ صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو آدمی نیا کام نکالے ہمارے امر میں، ہمارے دین میں، جس کی پہلے مثال موجود نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے۔ جو کوئی نئی بات نکالے جو اس دین میں نہ ہو وہ عمل مردود۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم طریقہ موجود نہ ہو تو وہ عمل مردود۔ اب اس کا شرعی اصطلاحی معنی کیا سمجھ آیا؟ کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، اس عمل کو ثواب اجر سمجھ کے کرنا یہ بدعت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سنن دارمی میں یہ روایت آپ کی موجود ہے، فرماتے ہیں میں جاؤں ایک مسجد میں آگ لگی ہو۔ غور کرے کتنا بھاری جملہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا میں جاؤں اور ایک مسجد کے کونے میں آگ لگی ہو اور دوسرے کونے میں بدعت ہو رہی ہو، تو مجھے اس آگ کا اتنا نقصان نہیں جتنا اس بدعت کا نقصان۔ زیادہ سے زیادہ وہ آگ مسجد کو جلا دے، نئی عمارت بن سکتی ہے، دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن بدعت اس پہ پہلے پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، اس پر پانی ڈالنا ضروری ہے، اس کو بجھانا ضروری ہے۔ اب کسی کے پڑوس میں آگ لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو، عقیدہ کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، تو آپ بغیر کسی امتیاز کی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، تو اس سے زیادہ تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پڑوس میں جہنم کی آگ لگی ہو، اگر آپ کا دوست بدعتی ہو، اگر آپ کا کاروباری شریک جو ہے، ساتھی ہے، وہ بدعت میں ہے، تو اس کے ساتھ خیرخائی، اس کو اس جہنم کی آگ سے بچانا یہ آپ پر ضروری ہے، لازم ہے، فرض۔ آخر بدعتی انسان اس کی خواہش اور چاہت کیا ہے؟ ہر سال یا ہر آئے دن دین کے اندر وہ نیا مسئلہ، نئی بات، نیا عمل کیوں داخل کرتا ہے؟ اس پر ایک محدث کا بڑا پیارا ہی اس پر بحث ہے، اس پہ ذرا غور فرماتے ہیں یہ اہل بدعت کی یہ چاہت ہے کہ قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت میں ساری دنیا پیش ہو، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سامنے موجود ہوں اور باقی ساری کائنات، تو ساری دنیا کے اعمال کو قیامت والے دن ان کے اعمال نامے ان کو کھولا جائے گا، ان کو دیے جائیں گے، یہ ہم آپ اپنے اعمال نامے پڑھو۔ فرماتے ہیں اہل بدعت یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال نامہ قیامت والے دن کھلے، کتنا پاکیزہ اعمال نامہ ہوگا جس میں ایک بھی گناہ نہیں ہو، جس میں ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ کس کا اعمال نامہ ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اہل بدعت کی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال نامہ کھلے، آپ اپنے اعمال نامہ کو پڑھیں، اور پھر ہمارا کھلے اہل بدعت کا، اور وہ بھی اپنے اعمال کو پڑھیں اپنے اعمال نامے میں۔ تو اہل بدعت کی کیا خواہش ہے
کہ ہم قیامت والے دن کہہ سکیں اے اللہ ہماری بہادری، جرت، حوصلہ دلیری دیکھیں اور ہمارے اعمال دیکھیں، ہم نے وہ اعمال بھی کیے جو تیرے رسول نے بھی نہیں کیے۔ نعوذ باللہ۔ اپنے نبی کے اعمال نامے کو دیکھو اور ہمارے اعمال نامے کو دیکھو، ہم تو نیکی میں، خیر میں، بھلائی میں اب تیرے رسول سے آگے بڑھ گئے۔ اب اندازہ کرے جو رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے قیامت والے دن وہ کتنا بڑا مجرم ہو۔ وہ خیر، وہ نیکی، وہ بھلائی ہے ہی نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے میں نہیں ہے۔ اہل بدعت کیا چاہتے ہیں کہ ہم رسول سے آگے بڑھیں، ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے سے آگے بڑھ جائیں، ہمارے اعمال نامے وہ خیر ہو، وہ بھلائی ہو، وہ نیکی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال نامے میں نہ ہو۔ تو یہ یاد رکھیں وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ گناہ ہی ہو سکتا ہے، وہ بدعت ہی ہو سکتی ہے، وہ ضلالت ہی ہو سکتی ہے۔ تو آپ ذرا غور فرمائے، جب آپ اہل بدعت کا، ان کی بدعات کا رد کریں گے تو پھر ہمارے ملک میں بالخصوص پاکستان میں چند جو ہے وہ اعتراضات یا شبہات، ابہامات پیش کیے جاتے، ان ابہامات کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اہل بدعت کے بدعات کا رد کریں گے تو پہلا مغالطہ عوام الناس میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نئے نئے اعمال کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں تو آپ میں بھی کچھ بدعات موجود بھائی، مثلا پھر وہ ہماری بدعات ان نے شمار، ان کو علماء نے گن کے دی ہے، شمار کی ہوئی ہے کہ یہ بتاؤ، ان کو ان سے پوچھو، تو وہ جو ہمارے نام پہ منسوب کی جاتی اس میں آپ بھی تو شریک ہیں، یہ بھی تو نیا کام ہے، اگر یہ جائز ہے تو ہماری بدعات جائز کیوں نہیں؟ بھائی ہماری کون سی ہے جس میں ہم شریک؟ تو کہیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مساجد کے محراب نہیں ہوتے تھے، تو آپ کی مسجدوں کے 2 محراب ہیں۔ اب بتائیں کہ مسجد نبوی سے لے کر پوری دنیا کی جس مسجد میں جائیں گے وہاں محراب تو ہوگا، اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے۔ اس پر اجماع ہو جانا ہی اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، یہ بعد میں بنے، تو کیا یہ بدعت نہیں؟ اب بتائیں کہ آج تک کسی عالم سے آپ نے سنا ہے کہ جس مسجد کا محراب نہ ہو وہاں نماز نہیں ہوتی، یا جس کا محراب ہو وہاں 10 نیکیاں زیادہ ملتی؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک مسجد کی پہچان، علامت کے طور پہ اس کو محراب کی صورت اختیار کی گئی تاکہ اہل وطن کو یا دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ عام کسی کا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، پہچان کے طور، علامت کے طور۔ یہ قرآن پاک پہ غور کریں تو سیدنا زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب ہم نے کہا کہ اس کا تو ذکر قرآن میں آتا ہے محراب کا، تو کہنے لگے یہ محراب وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے، اس محراب سے مراد کوئی الگ حجرہ ہے یا کمرہ ہے؟ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہی محراب ہے۔ کیوں؟ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں مسجد سے باہر نماز نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ زکریا علیہ السلام کی شریعت میں مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ ان کے دور میں نماز نہیں ہوتی تھی، اور زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہاں؟ محراب میں۔ تو ماننا پڑے گا کہ محراب وہ مسجد کا حصہ تھا، اسی کو قرآن نے محراب کہا۔ آج تک جو لوگ پاکستان میں جو باقی فرق ہے، سب کا یہ نظریہ ہے کہ محراب مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو امام ہے وہ کم از کم 4 انگلیوں کے برابر محراب سے پیچھے کھڑا ہو تاکہ وہ مسجد کے اندر ہو، کیونکہ اگر وہ سارے کا سارا محراب کے اندر داخل ہو جائے گا تو اس کی نماز، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مسجد سے باہر چلا۔ اب دیکھیں 4 انگلیوں کے برابر اگر پیچھے کھڑا ہو تو جب سجدے میں جائے گا تو وہ مسجد سے باہر، اور مقتدی مسجد کے اندر نماز تو اقتدا تو ٹوٹ جائے۔ یعنی جو بندہ خود گپ بناتا ہے، جو مسئلہ خود بناتا ہے، گھڑتا ہے عقل کی طور پہ، اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو اس کے اندر ہی ہوتا ہے، بندہ غور کر لے۔
وہ قائم یصلی فی المحراب، تو محراب کا ذکر قرآن میں آ گیا، محراب مسجد کا حصہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 4 انگلیاں جو ہے امام پیچھے کھڑا ہو یا آگے کھڑا ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، شریعت میں یہ دین میں ایک مسئلہ ہی نہیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، جب اس اعتراض کو آپ رد کر دیں گے، صاف کر دیں گے، پھر دوسرا اعتراض کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں مساجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، تو اب آپ مینار بناتے ہیں تو لہذا یہ بدعت نہیں۔ تو آپ کیا اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمائیں گے کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مینار کا تذکرہ حدیث رسول میں موجود ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے تو اس وقت مینار مساجد کے چھتوں پر موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے ذکر حدیث میں کر دیا۔ جس کا ذکر حدیث میں آ جائے، جس کا اصل موجود ہو، وہ بدعت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اللہ کی اس رات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ بن مریم آسمان سے زمین پہ نہیں اتریں گے۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، آپ فرمایا میرے صحابہ، عیسیٰ بن مریم جب آسمان سے آئیں تو اس وقت فجر کا وقت ہوگا، سیدنا مہدی جو میری نسل اولاد میں سے ہی ہوں گے، وہ ان کی امامت، ان کی خلافت، ان کا دور چل رہا ہوگا، عیسیٰ ابن مریم آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، 2 فرشتوں کے پروں پہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوگا، اس طرح زمین پہ وہ نازل ہوں گے، ان کے کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا۔ اب بتائیں حدیث سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی اور زبان وحی اور نعت کے وحی کا انداز دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یقینی انداز میں بیان فرما رہے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، 2 فرشتوں کے پروں پہ آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور اس طرح زمین پہ اتریں گے۔ فرمایا وہ دمشق کی مسجد ہوگی اور اس کے ساتھ مینار ہوگا، اس پر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ کون فرماتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت وہ مینار موجود نہیں تھا، آج وہ مینار موجود ہے، اس وقت نہیں تھا، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ فرمایا پھر مسلمان سیڑھی لگائیں گے، وہ سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے، ان کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اگر وہ اپنے سر مبارک اس طرح نیچا کریں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اگر اپنے سر مبارک کو پیچھے کی طرف کریں تو ایسے محسوس ہوگا جیسے عیسیٰ ابن مریم کے سر پہ موتی چمک رہے ہیں۔ ان کے سر پہ کپڑا نہیں ہوگا، فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کا وقت قریب ہوگا، سیدھا مسجد میں آئیں گے اور جب سیدنا مہدی دیکھیں گے وہ تو عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے، دور سے دیکھ کے فرمائیں گے تعال صلی لنا، آگے تشریف لائیے، جماعت کرائیے۔ عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے اے مہدی میں امام بن کے نہیں آیا، یہ شرف اللہ نے اس پیغمبر، آخری پیغمبر کی امت کو بخشا ہے، اس وقت میں محمد کا غلام بن کے آیا ہوں، لہذا تم جماعت کرو۔ اس کے علاوہ کئی مرتبہ جماعت کروائیں گے، لیکن یہ پہلی نماز عیسیٰ پڑھ کے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آیا ہوں، میں جناب اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا۔ عیسیٰ ابن مریم اس حالت میں نازل ہوں گے اور فجر کی نماز کا وقت، سر پہ کپڑا، تو پہلی نماز ننگے سر ہوگی۔ اب بتائیں وہ مسجد کن کی ہوگی؟ آپ یہ سوچیں، تصور کریں، ننگے سر نماز بگرنا کسی اور کی تو ہو تو وہ تو کہیں گے وہ ٹوپی لے کے آؤ یا پگڑی لے کے آؤ، یہاں تو نماز ننگے سر ہو ہی نہیں سکتی۔ عیسیٰ ابن مریم اس حالت میں آسمان سے آ رہے ہیں اور نماز فجر کی پہلے وہ پڑھیں گے، کہاں نازل ہوں گے بھائی؟ مینار پہ۔ تو مینار کا ذکر حدیث میں آ گیا، یہ بدعت نہیں ہے۔ جب اس اعتراض کو بھی آپ دور کر دیں گے، پھر اعتراض آئے گا تیسرا کہ یہ جو قرآن پر اعراب لگے ہوئے ہیں، زبر زیر پیش جو لکھا ہوا ہے، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں اعراب لگائے گئے، تو لہذا یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ کیا دیں گے جواب؟ بھائی بدعت وہ ہوتی ہے جس کا اصل پہلے موجود نہ ہو، یہ تو اصل موجود تھا۔ کیوں؟ اعراب کے بغیر قرآن لکھا تو جا سکتا ہے، پڑھا نہیں جا سکتا۔ مثلا آپ کو میں اگر کہوں کہ آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اعراب کے بغیر، لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ الحمد، کوئی ہے تم میں سے جو الحمد پڑھے اور الف پر زبر نہ پڑھے؟
کوئی ایسا آدمی جو الحمد پڑھے، الحمدللہ رب العالمین تو پڑھے، لیکن الف پر زبر نہ پڑھے، لام پر جزم نہ پڑھے، ہا پر زبر نہ پڑھے، میم پر جزم نہ پڑھے، دال پر پیش نہ پڑھے اور پڑھ دے الحمد، اس کا مطلب ہے قرآن اعراب کے بغیر پڑھا جا سکتا نہیں، لکھا جا سکتا ہے، پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی تو اعراب خود کس نے پڑھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اعراب پڑھے گئے تو اس کی اصل تو موجود ہے نا، یہ بدعت نہ ہوئی۔ جب یہ بھی آپ جواب دے دیں گے نا، اس اعتراض کو بھی دھو دیں گے، صاف کر دیں گے، پھر چوتھا اعتراض آئے گا کہ جو ہم کام کرتے ہیں اس کی منع دکھا دو۔ منع کہاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہ کرو؟ بھائی بدعت ہوتی وہ ہے جس کو منع نہ کیا ہو، جس کا ثبوت بھی نہ ہو، جس کو منع بھی نہ کیا ہو، وہی تو بدعت ہے۔ بدعت کا معنی وہ ہے جس کی ممانت بھی اسلام میں نہ ہو اور وہ کام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ یہ تو ایسے ہی سوال ہے جیسے کوئی بندہ کہے مجھے اس کی موت دکھا دو جو بندہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بھائی جو پیدا نہیں ہو اس کی موت کب ہوگی؟ جو دین میں ہے ہی نہیں اس کی ممانت کہاں ہوگی اسلام میں؟ بدعت ہوتی وہ ہے جس کی ممانت اسلام میں نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس عمل کو نہ کیا ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہ اس طرح بات سمجھ نہیں آئی تو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک اذان ہوتی ہے، یہاں تو خیر کہیں ہوتی ہے یا نہیں یہ آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک اذان ہوتی ہے ہمارے ملک میں اور اس اذان کے اندر یہ الفاظ اشہد ان امیر المومنین، کبھی سنی ہے آپ نے؟ پاکستان میں تو سنی ہوگی، ہندوستان میں بھی سنی ہوگی۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ جناب ان کا موقف یہ ہے اہل تشیع کا کہ یہ اذان کے اندر علی کی ولایت کا اعلان، علی کی امامت کا اعلان، علی کی خلافت کا اعلان ضروری ہے اذان کے اندر۔ ہم تمام اہل سنت کے جتنے گروہ ہیں سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ اذان میں الفاظ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اس بات پہ آ جائیں کہ آپ منع دکھا دیں ہم چھوڑ دیتے، آپ منع دکھا دیں ہم ان الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے پاس منع کی دلیل موجود نہیں۔ ہم کیا کہیں گے کہ جب سے اذان شروع ہوئی سیدنا بلال نے اذان کہی، عبداللہ ابن زید کو اذان خواب میں دکھلائی سنائی گئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ یہ سکھلائے گئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تائید و تصدیق فرمائی۔ سیدنا بلال پہلے مؤذن رسول ٹھہرے، انہوں نے یہ الفاظ اذان میں کہے نہیں۔ پھر عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن بنے، انہوں نے بھی یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے۔ سیدنا ابو معذورہ مؤذن رسول تھے، انہوں نے یہ الفاظ پھر اس طرح آگے چلتے جائے صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یہ الفاظ اذان کا حصہ نہیں تھے۔ اور یہ تو حدیث کی نصوص کے انکار کے مترادف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ خلیفہ بلا فصل تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ تو حدیث رسول کا بھی انکار ہے، امت کے جماع کا انکار ہے۔ یہ الفاظ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے شیعہ کی کسی معتبر کتاب میں بھی یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ ایک شیعہ محقق ہیں پاکستان میں جن کا نام محمد حسین ڈکو ہے، انہیں کتاب لکھی ہے اصلاح رسوم الظاہرہ بقلام الفاطمۃ الطاہرہ۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شیعہ کی بدعات میں سے، ہمارے شیعہ کی بدعات میں سے یہ بھی ایک بدعت ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ اس وقت نہیں تھی۔ تو لہذا یہ بات سن لیں کہ ہمارے پاس ممانت کی دلیل موجود نہیں ہے۔ بدعت ہوتی وہ ہے جس کی ممانت موجود نہ ہو، اد خود ثواب سمجھ کے اس عمل کو کیا جائے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ جب آپ اس مغالطے کو بھی دور کر دیں گے، پھر آپ کے سامنے ایک اور مغالطہ پیش ہوگا۔ جو ہم کام کرتے ہیں یہ کام تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، اس میں گناہ والی کون سی بات ہے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس میں حدیث پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اس میں بری کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے؟ پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں نا، پڑھ تو اچھے الفاظ ہی رہے ہیں نا، اس میں کون سی بری چیز ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جلوس ہوگا، اس میں درود و سلام ہم پڑھیں گے،
اور جناب نعت شریف پڑھی جائے گی، اس میں کون سی وہ پوری چیز ہے جس وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے؟ اب آپ غور فرمائیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا عمل وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے. وہ قرآن پڑھنا بھی وہاں جائز نہیں ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے نہیں پڑھا. مثلا آپ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اگر آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیں اور پھر جا کے پوچھیں علماء کرام سے، جتنے بھی مفتیان ہیں تمام مسالک کے پوچھیں کہ میری نماز ہو گئی ہے، سجدہ ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں. کیوں بھائی؟ میں نے وہاں قرآن پڑھا ہے. کہیں گے یہ قرآن وہاں پڑھا ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نہیں ہے. اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو آپ کسی جانور کو ذبح کریں، وہاں پڑھتے ہیں کیا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر؟ یہ الفاظ کہہ کہ آپ نے جانور کو ذبح کر دیا، بکرے کو مرغے کو ذبح کر دیا. اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے کہ نہیں میں یہاں درود شریف پڑھتا ہوں اور جناب جانور کو ذبح کرتا ہوں، وہ درود شریف پڑھے، اجر کی بات ہے، درود پڑھنا بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن وہ جانور ذبح نہیں ہوگا. سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورۃ البقرہ پڑھے، پورا قرآن اول تاخر پڑھ جائے، لیکن وہ جانور ذبح نہیں ہوگا. تمام مسالک علماء یہ فتویٰ دیں گے یہ جانور حرام ہو چکا ہے. بھائی قرآن پورا پڑھا گیا، سارا قرآن پڑھا جائے تب بھی حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ الفاظ نہیں پڑھے گئے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھے. وہ الفاظ جو آپ نے پڑھے سکھلائے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. وہ الفاظ پڑھیں گے تو جانور ذبح ہوگا. دین کے اندر اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. مثلا مغرب کی نماز کے فرائض ہیں 3. اگر کوئی بندہ ثواب کے لالچ سے، ثواب کے ارادے سے چلو 4 رکعت پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ ایک رکعت میں زیادہ ہوگی، تو ایک رکوع بھی بڑھ جائے گا، 2 سجدے بڑھ جائیں گے، تسبیحات بڑھ جائیں گی. تو جائیں پوچھے علماء کرام سے کہ یہ میری نماز ہو گئی ہے، جان بوجھ کے میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں. وہ فرمائیں گے آپ کی مغرب کی نماز نہیں ہوئی. پھر پوچھے چلو مغرب کی نماز نہیں ہوئی، پہلی آخری رکعت نہیں ہوئی نا، پہلی 3 تو ہو گئی، پہلی 3 میں نے پڑھی ہے نا، وہ تو قبول ہو گئی نا. اب چوتھی جو ہے وہ زائد ہے، وہ مردود ہے. وہ کہیں گے نہیں، اس آپ کی 3 بھی پوری نماز ہی نہیں ہوئی. کیوں کہ آپ نے سنت کے ساتھ کس کو ملا دیا؟ بدعت کو. اس بدعت نے پہلی 3 کو بھی ضائع کر دیا، برباد کر دیا. وہ پہلی 3 بھی نہیں ہوئی. بھائی عمل وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جس انداز میں کیا ہے نا. اب کہتے ہیں بھائی ہم جشن میلاد کے قرآن سے حدیث سے دلائل دیتے ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ قرآن سے حدیث سے دلائل دیتے ہیں اس عمل پر جو عمل آج سے 100 سال پہلے موجود نہیں ہے، یا 200 سال یا 400 سال پہلے موجود نہیں ہے. اس پر ہم دلیل دیتے ہیں قرآن سے، حدیث سے. یاد رکھیں، آپ یہ مت سوچا کریں کہ یہ دیکھو نا فلاں عالم ہے، یہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، یہ دلائل قرآن سے دے رہے ہیں، آخر یہ بھی تو عالم ہے، دلائل قرآن سے دے رہے ہیں. یا سن لیں، دلیل قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے، دلیل کا قرآن کے اندر ہونا بھی ضروری ہے، ساتھ اس قرآن کی آیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل ہونا بھی ضروری ہے. کیا اس آیت کا یہی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ یہی عمل صحابہ کرام نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے؟ انہوں نے یہی معنی کیا. کیوں؟ قرآن کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس پر محمد مصطفیٰ نے عمل نہ کیا ہو، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس پر آپ نے پہلے عمل نہ کیا ہو یا صحابہ کرام نے عمل نہ کیا ہو. جب پورے قرآن اور حدیث کے تفسیر عملی تو جس آیت اور جس حدیث کا جو معنی انہوں نے نہیں سمجھا وہ نیا معنی لینا ہی تو گمراہی ہے. وگرنہ مرزائیت کو احمدیت جو ہے ہمارے ملک میں قادیانیت، ان کے پاس قرآن کے اندر سے وہ دلائل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نبوت ختم نہیں ہوئی. وہ ہم کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ آپ آخری نبی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھو. اس کا معنی تو ہے مور لگانے والا، لہذا اس خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہوتا ہے، مور بھی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے جو تم سمجھو. کیا ہم ان کی بات کو مان لیں؟ نہیں. لغت، آپ لغت کو اٹھائیں، وہاں خاتم کا معنی انگوٹھی لکھا ہوگا، مور لکھا ہوگا، لیکن ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ لغت جو ہے یہ معاون ضرور ہے لیکن اصل نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے اصل لغت نہیں ہے، اصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب 10 معنی ایک لفظ کے 10 معنی لکھے ہوں
تو قرآن کے اس لفظ کا وہی معنی ٹھیک ہوگا جس کا تعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ اب خاتم کا معنی ختم کرنا بھی ہے، خاتم کا معنی آخری بھی ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، خاتم کا معنی مہر بھی ہے، لیکن اس کا معنی ہم آخری کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی کو متعین کر کے فرما دیا انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ یا رسول اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی بعد، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی آ سکتا نہیں، باقی سارے معنی باطل ٹھہریں گے، کسی سے کوئی معنی نہیں لیا جائے گا، وہی معنی حق اور سچ ہوگا جس معنی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے کہ اس کا یہ معنی ہے۔ اب قرآن پاک کے کوئی 10 آیات پڑھے، اس سے جناب ثابت یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندے سے میں نے پوچھا بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے؟ کہتے ہیں تم سے تو بہتر۔ عجیب بات ہے، ملفوظات ہے، عامر رضا خان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک بڑی بات لکھی، اگر غور کریں تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میلاد شریف پڑھ رہا تھا تو سامنے دیوار پر ایک بندر بیٹھا تھا، تو وہ غور سے سن رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا اور غور سے سن رہا تھا، جھوم رہا تھا وہ بندر۔ میں میلاد شریف پڑھ رہا تھا اور وہ بندر دیوار پہ بیٹھا بڑے غور سے توجہ سے سن رہا تھا اور جھوم رہا تھا۔ کہتا ہے پتہ آخر پہ تبصرہ کیا کر، آخر بندر تھا نا وہابی نہ تھا۔ کہتا ہے بندر تھا نا، وہابی ہوتا تو کہتا بدعت ہے، وہ بندر تھا نا اس لیے جھوم رہا تھا۔ میں نے کہا اس وقت سے بندر جھومنے، اب تک بندر جھومتا، ہم کب کہتے ہیں بندر نہیں جھومتا؟ میں نے کہا اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہوتی تو ہماری بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بندر جھوم رہا تھا، اس دن سے بندر جھومنے لگا، آج تک بندر وہابی نہیں جھومتا، کیونکہ وہابی جھومتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر، شریعت پر، قرآن پر، حدیث پر۔ ہمیں میلاد شریف پڑھنے پر یہ جو ہے نا ہمیں جھومتے نہیں ہے، کیونکہ اس پر جھومتا کون ہے؟ مگر اس پر تو بندر جھومتا ہے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا میں اپنے مسئلہ کا بیڑا غرق کر رہا ہوں۔ کہتا ہے بندر جھوم رہا تھا۔ ایک ہاں دیکھ لیں آپ، میرات العقول شیعہ کی کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا ہے، کہتا ہے یہ جو الو ہے، الو، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ جانوروں کے بھی مسلک بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ الو جو ہے نا یہ سارا دن سوتا ہے اور ساری رات یہ جاگتا ہے۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ساری رات حسین کے غم میں روتا ہے اور سارا دن یہ سوتا رہتا ہے اور سویا رہتا ہے، اور رات کو یہ جاگتا ہے حسین کے غم میں، یہ روتا ہے الو۔ کہتے دیکھ لو الو بھی روتا ہے حسین کے غم میں، نہیں روتا تو وہ بھی نہیں روتا۔ میں نے کہا صرف الو ہی نہیں روتا، الو کے پٹھے بھی تو ساتھ رو رہے ہیں۔ الو، میں نے کہا الو روتا ہے، ہم نہیں روتے، کیونکہ ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، دین ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب سنت سے دین، حدیث سے، شریعت سے دین لیتے ہیں۔ ہم جانوروں کے مسالک کو بیان نہیں کرتے۔ اگر ہم جانوروں کے، پرندوں کے مسلک بیان کرنے لگ جائیں تو قرآن بڑا پڑا ہے، چیونٹی کیا کہتی ہے، حدود کیا کہتا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن ہم جانوروں سے اپنے عقیدے کو نہیں لیتے۔ ہم عقیدہ کس سے لیتے ہیں؟ قرآن سے عقیدہ لیتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، دین سے، شریعت سے۔ اب ذرا غور فرمائیں، کہتے ہیں یہ دیکھو نا ابو لہب جو تھا، اس نے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اب لونڈی کو آزاد کر، اگرچہ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے یہ صحیح اس معنی میں، لیکن چونکہ صحیح البخاری میں ایک تعلیقاً ایک روایت موجود ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، بس اتنا تو ہے۔ لیکن یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ابو لہب جو ہے تم میں سے، پھر تبصرہ پتہ کیا ہوتا ہے، تم سے تو وہ بہتر تھا، تم سے تو وہ بہتر تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا، تم سے تو وہ بہتر تھا۔ میں نے کہا کون؟ کہتے ہیں ابو لہب۔ میں نے کہا پھر آپ یہ دن کیوں مناتے؟ کہتے ہیں یہ تو ابو لہب نے بھی منایا۔ میں نے کہا پھر سوچ لیں آپ یہ دن کیوں مناتے؟ کہتے ہیں ابو لہب نے منایا۔ میں نے کہا ہم سے پوچھیں، کہنے لگا تم کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا اسی لیے کہ ابو لہب نے منایا۔ آپ کیوں مناتے ہیں؟ کہ ابو لہب نے منایا۔ ہم کیوں نہیں مناتے؟ کہ وجہ تو ایک ہی ہے نا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ کہ ابو لہب نے منایا۔ ہم اس لیے نہیں مناتے کہ ابو لہب نے منایا، کیونکہ ہمارا اس سے ویر ہے، دشمنی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
ان کو خواب میں ابو لہب آیا تو انہوں نے پوچھا سناؤ ابو لہب جہنم میں کیسے برتاؤ ہوا؟ تو کہنے لگا کہ سارا ہفتہ پورا ہفتہ جو ہے وہ جہنم میں آگ میں ہی رہتا ہوں. جب سوموار کا دن آتا ہے نا تو جب میری لونڈی صوفیہ جو آئی تھی اس نے میرے بھتیجے کی پیدائش کا خبر دی تھی تو میں نے کہا جاؤ آزاد ہے. تو اس انگلی سے مجھے جہنم میں پانی ملتا ہے یا دودھ ملتا ہے، اس کو انگوٹھے کو منہ میں لے لے تو انگلی کو وہ چوستا رہتا ہوں. تو سوموار والا دن تو سکون سے گزر جاتا ہے. باقی ایام میں نے کہا اس نے میلاد کو منایا تھا؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا پہلا میلادی یہ ہوا؟ کہنے لگا پہلے یہاں سے آغاز ہوا. تو میں نے کہا گیا کہاں؟ پہلا تو جہنم میں، آخری کی حالت پتہ نہیں کیا ہوگی. پہلا جہنم میں ہے اور جہنم میں انگوٹھے سے پانی لا یذوقون فیہا. کہاں یہ روایات اور کہاں قرآن؟ یاد رکھیے کسی کا خواب حجت نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خواب صرف ایک ہستی شخصیت ہے جن کا وہی ہوتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. امتی کا خواب وہ سچا ہوتا ہے جس کی تصدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، وہ دین میں حجت ہے، دلیل ہے. اس کے علاوہ کسی کا خواب دین میں حجت نہیں ہے. کافر کو جہنم میں اللہ نے لا یذوقون کا الفاظ اچھا فرمایا، وہ کہتے ہیں چوستا ہے، پیتا نہیں ہے، چوستا ہے. رب فرماتا لا یذوقون، ہم چوسنے کے لیے بھی نہیں دیتے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. اس جہنم میں ٹھنڈا پانی اس کو چوسنے کے لیے، ذائقے کے لیے ملے، چکھنے کے لیے ملے، فرمایا ہم نہیں دیتے. اور قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ تب یدا الہامی کتاب ہے نا، رب کو پتا تھا 15ویں صدی آئے گی اور یہ جناب اس میں جناب اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے کیسے رد کیا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا کہہ کے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ دونوں ہاتھ یا تو فرماتے نا ایک انگلی کے سوا. جب دونوں ہاتھوں کا ذکر کر دیا، رب کو پتا تھا ہاتھوں سے مولوی پانی نکالیں گے، اللہ نے ہاتھوں کا ذکر کیا. یہ بھی ہو سکتا ابو لہب ہلاک ہو جائے. یدا کا ذکر کیوں کیا؟ یدین کا ذکر کیوں آیا؟ دونوں ہاتھوں کا ذکر کیوں آیا؟ وضاحت کر دی کہ اس کے ہاتھوں سے جہنم میں ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں ملتا. سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں ہر سوموار کو؟ آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس دن پیدا کیا، اس دن مجھے نبوت عطا فرمائی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ اس دن کو عید کا دن نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ عید والے دن روزہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا ہوتا ہے. مومن تو روزہ نہیں رکھتا. تو لہذا نبی اکرم اپنی ولادت والے دن روزہ رکھ کے وضاحت فرما دی اس کو عید کا دن تم قرار نہیں دے سکتے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کی وضاحت فرما دی. دیکھیے اگر یہ انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں دیکھیں، صحابہ کرام کی حالت کیفیت کو اگر آپ پڑھیں، صحیح کہ جناب سند کے سے حدیث میں پڑھیں، بخاری میں پڑھیں، مسلم میں پڑھیں، عجیب ایک منظر نظر آئے گا کہ آپ کے اس دن صحابہ کرام کی حالت کیفیت کیا تھی. جس دن یہ جشن ہوتا ہے نا اور وہاں پر نا بینرز بڑے بڑے لگتے ہیں، چھپتے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں، ہزاروں خوشیاں تجھ پہ قربان ہے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا پتہ ہے تم نے کس کو کہا ہے؟ اس دن تو سیدہ صدیق رو رہے تھے، سیدنا عمر رو رہے تھے، عثمان رو رہے تھے، علی رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور یہ صفحات صحیح البخاری کی اس بات پر گواہ ہے. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے فارغ ہو کے واپس گھر کو پلٹے، آپ کے سر پر جناب پٹی باندھی ہوئی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے آپ کے سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے؟ فرمایا عائشہ میرے سر جو ہے پھٹ رہا ہے درد سے. اما جی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف تو مجھے بھی ہے، میرے سر کو بھی درد ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اگر آپ کے سر کو درد ہو رہا ہے تو کیا بات ہے؟ آپ مزاق میں موڈ میں آئے اور آپ نے فرمایا اس میں کیا بات ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا تو فوت ہو جائے گی نا اس درد کی وجہ سے، تو میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو غسل دوں گا، تجھ کو کفن دوں گا، تیرا جنازہ پڑھوں گا، تجھے قبر میں خود اتاروں گا. اما جی ایسا فرماتی ہیں پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ اگلی بات بھی تو بتا دیں، پھر تم نئی بیوی گھر میں لاؤ گے، اسی میرے حجرے میں نئی بیوی آ جائے گی، وہ بات کیوں نہیں بتاتے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب پیار سے محبت سے یہ الفاظ فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرائے. اما جی فرماتی ہیں پھر آپ کا یہ درد بڑھتا گیا.
ہجری 29 صفر کی یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تقریباً 13 دن آپ بیماری کی حالت کیفیت میں رہے، اور جب سے یہ یکم ربیع الاول شروع ہوتا ہے، استقبال ربیع الاول شروع ہوتا ہے، استقبال میلاد ریلی نکلتی ہے، پھر اب تو جناب وہ شیعوں کی طرح یہ پورا 12 دن ہی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کبھی مشعل پردار جلوس نکلتا ہے، کبھی جناب استقبال ربیع الاول کی ریلی نکلتی ہے، یہ ریلیوں کا سلسلہ، اور وہی انداز جو کتنے سو سال پہلے یہ رافضیوں نے اپنایا ہوا تھا، اسی انداز سے اپنایا جا رہا ہے، اسی روش پہ چلے جا رہے ہیں، بیت اللہ بنایا جا رہا ہے، اور روضہ رسول کو ریڈیو پہ بنایا ہوا، اللہ کے بندوں روضہ رسول ہو اس کو ریڈیو پہ رکھ لیا جائے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ چلو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دن منا رہا، جشن خوشی منا رہا، یہ روضہ کیوں بنایا آپ؟ کہتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں بنایا ہے؟ کہنے کہا آج حضور کی میلاد کا دن ہے اس لیے یہ روضہ بنایا ہے۔ میں نے کہا روضہ میلاد والا دن بنتا ہے؟ اب سوچے روزہ میلاد والے دن بنتا ہے، پیدائش والے دن بنتا ہے، جس دن بندہ پیدا ہو تو روزہ بنتا ہے، یا جس دن فوت ہو؟ وفات مانتے نہیں ہو روزہ بناتے ہو، وفات مانتے نہیں ہو بناتے روزہ، روزہ سینے پہ لگا ہوا۔ میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ یہ روزہ سینے پہ لگ جانا اس بات کی دلیل ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ کہنے لگا روزہ آپ کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو ہم نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، 11 کو 12 کو ہم نے دیکھا، 11 کو بنایا، 12 کو دیکھا، 13 کو اسی گلی میں چوک میں گئے تو وہ روزہ نہیں تھا۔ میں نے کہا کدھر گیا؟ کہنے توڑ دیا۔ میں نے کہا بنایا کیوں تھا؟ کہنے لگا محبت میں۔ میں نے 12 کو دیکھا کس لیے؟ کہنے لگا محبت میں۔ میں نے کہا 13 کو توڑا کیوں؟ کہنے لگا محبت میں۔ بنایا بھی محبت میں، زیارت بھی محبت میں، اور توڑا بھی محبت میں۔ میں نے کہا بنایا کس نے؟ کہنے ہم نے بنایا ہے۔ میں نے کہا توڑا کس نے؟ کہنے ہم نے توڑا ہے۔ میں نے کہا گستاخ کون ہے؟ کہنے آپ ہے۔ بنایا ہم نے ہے، توڑا بھی ہم نے ہے، گستاخ آپ ہے۔ گستاخ ہمیں کہتے ہو؟ ہم تو کہتے ہیں کاغذ کے گتے کے بنائے ہوئے روزے کو روزہ کہنا بھی میرے محبوب کے روزے کی توہین ہے، آپ کی قبر کی توہین ہے۔ کسی کو وہاں پاکستان کی کسی گلی میں بنا ہو کہے بھئی یہ روزہ رسول بنا ہوا ہے، یہ قبر رسول ہے، یہ کہنا بھی ہمارا تو حوصلہ نہیں پڑتا۔ یہ محمد مصطفیٰ کی ایک گلی میں چوک میں کہنے لگا بناؤ، تو آپ کیوں نہیں بناتے؟ میں نے کہا بنا لیں تو کہاں رکھیں گے؟ کہنے گلی میں۔ میں نے کہا گلی تو ناپاک ہے، روزہ رسول پاک ہے۔ کہنے لگا اس گلی کو دھو لو۔ میں کہا دھو بھی لے تو پھر بھی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں نبی کی قبر بنے۔ پاکستان کی گلیوں میں وہ روضہ رسول، یہ ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہمارا ذہن تو نہیں مانتا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو بنائیں۔ پچھلے 2-3 سال پہلے میں نے پاکستان کے ایک جلسے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ یہ 2-3 سال بعد عید میلاد النبی کی نماز پڑھے، اور تو پچھلے سال اللہ کی رحمت سے وہ وقت آ گیا، پھر نماز ہوئی۔ تو میں نے کہا 2-4 سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ نماز پڑھیں گے، اور جو اس دن دلیل دیں گے وہ دلیل بھی ہمارے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی خوشی کی بات پہنچتی، کوئی جناب نعمت ملتی، تو آپ اللہ کے دربار پہ سجدہ کرتے، صلاۃ و شکر پڑھتے۔ میں نے کہا جو تم نے دلیل دینی ہے 4 سال بعد وہ دلیل بھی ہمارے علم میں ہے۔ پھر وہ وقت آیا، اب جناب کہتے ہیں غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، اور 2 رکعت نماز جناب پڑھ لو شکرانے کے طور پر کہ اللہ کی یہ نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے مسائل احکامات جناب کرتے جا رہے ہیں، وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، جناب بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اور جو اس کے خلاف بولتا ہے اس کو گستاخ رسول سمجھا جاتا ہے، اور کہا جناب اگر ایک جھنڈی کو ہاتھ لگا آپ پورا روزہ بنا کے توڑ دیں تو آپ محب رسول، ہم کسی جھنڈی کو ہاتھ لگا دیں تو یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، قرآن پاک کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، صحابہ کرام کی حالت کیفیت کیا تھی۔ سنن ابن ماجہ میں روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ دلائل النبوہ میں روایت لائے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دن کی کیفیت چند منٹوں میں بیان کرتا ہوں، بات کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں، بیماری کی حالت کیفیت میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تو مسجد میں نماز کے لیے آتے رہے، پھر آپ ایک دفعہ ممبر پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ
اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، وہ زمین پر اس کی مرضی، اللہ کے ہاں چلا جائے اس کی مرضی۔ اس بندے نے اللہ کی رفاقت کو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے خیال میں بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن رہے تھے، لیکن گہرائی تک نہ پہنچے۔ صدیق رو پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب سینہ عمر اٹھے، اے صدیق کیوں روتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی عام بندے کی بات کر رہے ہیں۔ فرمایا عمر جہاں تک میں پہنچ چکا ہوں تم نہیں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ یہ اختیار دے زمین پہ رہنے کا اور اللہ کے رفاقت کو اختیار کرنے کا؟ یہ نبی علیہ السلام اپنی جدائی کا لگتا ہے اعلان کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ مسجد نبی کی طرف جتنے کھڑکیاں دروازے کھلتے ہیں بند کر دو سوائے صدیق کے دروازے کے، اس کے صنعت کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا۔ صدیق کو اگر میں اللہ کو اپنا خلیل نہ بنا چکا ہوتا تو میں صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن صدیق کو میں نے خلیل اس لیے نہیں بنایا کہ میں اپنے رب کو خلیل بنا چکا۔ پھر آپ نے فرمایا صدیق کے صنعت کا بدلہ اللہ قیامت والے دن دے گا۔ اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرو، ان کا نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، عبادت گاہ نہ بنانا۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن بت گاہ نہ بنانا کہ وہاں سجدہ ہو عبادت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ بنا لینا، عید نہ بنا لینا۔ عید میلاد النبی کی قبر والے دن قبر کہاں کہاں بنتی ہے، روضہ کہاں کہاں بنتا ہے۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گاہ اس گاہ نہ بنا لینا کہ ہر سال آتے رہو، ہر دفعہ آتے رہو، نہیں نہیں۔ فرمایا جہاں بھی تم ہوگے نا تم درود پڑھتے رہنا، اللہ تمہارا درود پڑھا ہوا مجھ تک پہنچا دے گا۔ میری قبر کو میلہ گاہ رش کی جگہ میلہ گاہ نہ بنا لینا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں۔ پھر اسی حالت میں گھر میں تشریف لائے، اگلی نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آج میں نہیں جا سکوں گا، صدیق کو کہو کہ وہ جماعت کروا دیں۔ صدیق مصلی رسول پہ آئے، آپ کو اللہ نے آرام دیا۔ فرمایا دیکھا تو عباس و علی ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا چلو مجھے مسجد میں لے چلو۔ سیدنا صدیق کے ساتھ آپ آ کے بیٹھ گئے، آپ نے صدیق کو نماز پڑھائی، صدیق نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز کے لیے مسجد میں نہ جا سکے۔ یہ سارے بیماری کے ایام تھے، جہاں ہمارے جشن کے ایام ہے یہاں بیماری کے ایام ہے، تکلیف کے ایام ہے، پریشانی کے ایام ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا عباس و علی اندر داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کر کے باہر نکلے۔ صحابہ نے پوچھا سناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ علی المرتضیٰ فرمانے لگے آج مجھے طبیعت بہتر نظر آ رہی ہے۔ عباس فرماتے ہیں علی کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بنو ہاشم کے بندوں کو دنیا سے جاتے دیکھا ہے، ان قریب دیکھو گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر نہیں ہے، بلکہ طبیعت جو ہے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، بیماری تکلیف کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے حجرہ پاک میں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں اپنے گھر سے جو باہر مدینہ سے باہر جناب گاؤں میں بستی میں کالونی میں سائٹ پہ گھر ہے، اگر اجازت دیں تو میں کئی دنوں سے وہاں نہیں جا سکا، آپ کے انتظار میں باہر بیٹھا ہوں کہ آپ کی طبیعت سنبھلے اور میں جاؤں، اگر اجازت ہو میں تو چلا جاؤں۔ فرمایا صدیق جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ صدیق اپنے گھر کی طرف لوٹے، سواری پہ سوار ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جو ہے، بیماری جو ہے، وہ تکلیف جو ہے بڑھنے لگی۔ میں آپ کے پیچھے اٹھ کے بیٹھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پاک کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا ہوا آپ کا جناب سار مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر کو اٹھا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر کو اٹھا، پھر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، ہائے موت کی سختی ہے، موت کی سکرات۔ پھر آپ آہستہ آہستہ آواز آپ کی پست ہو گئی اور ہونٹ ہلنے لگے۔ میں قریب ہوئی، میں نے سنا کیا فرما رہے ہیں، تو جاتے جاتے فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت کے لوگوں نمازوں کو ضائع نہ کرنا، نمازوں کو سنبھالنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ وما ملکت ایمانکم، غلاموں جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے متحد ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، وہی الفاظ آپ پڑھتے پڑھتے لا الہ الا اللہ کہتے کہتے آپ کا ہاتھ مبارک نیچے کو آ گیا۔ اماں جی فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک روح پرواز کر گئی ہے۔ میں اٹھی، آپ کے جسم اطہر کو جناب چرپائی پہ لٹایا، یمنی سفید چادر سادہ اندر پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے جناب میت پاک پر جسم اطہر پر آپ چادر کو بچھا دیا۔ یاد رکھے یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پھر میں نے چادر بچھا کے دروازے کی طرف آئی جو مسجد نبی کی طرف کھلتا تھا، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ اکرام دوڑے مسجد جناب دروازے کی طرف کہ اللہ کرے کو خیر وفیت کی خبر ہو۔ فرمایا اماں جی کیا بات ہے؟ فرمایا قد مات نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پیر و مرشد وفات پا گئے، تمہارے پیر و مرشد دنیا
دنیا سے چلے گئے، بس قرآن مچ گیا مسجد نبوی کے اندر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سورج چڑھا ہوا تھا لیکن اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے میں اندھیرا چھا گیا تاکہ اس دن کوئی روشنیاں نہ کر سکے، چراغاں نہ کر سکے، جشن کا انداز نہ بنا سکے۔ جناب دل نبوہ میں یہ روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ بھی موجود ہے۔ اندھیرا اتنا چھایا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یہ کیفیت تھی۔ سیدنا عمر فاروق جذبات میں آئے، کھڑے ہو گئے، واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے، ابھی تو دین کامل مکمل تو ہوا ہے لیکن غالب تو نہیں آیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ آئے تھے سارے دیان پر غالب ہونے کے لیے، آپ کا دین ابھی دین غالب آیا نہیں، آپ دنیا سے نہیں کے ذہن میں کھٹک رہی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ، یہ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی، دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب ابھی نہیں آیا، لہذا موت نہیں آ سکتی۔ آپ گئے ہوں گے جیسے موسیٰ کلیم اللہ رب سے ہم کلاموں نے گئے تھے، ضرور واپس آ جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق فرمایا خبردار کوئی کہے آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تلوار نے آپ سے باہر نکالی۔ سیدنا صدیق گھر سے مسجد کی طرف، نبی پاک حجرہ کی طرف، آپ کے طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں کسی نے بتایا صدیق تم تو کبھی جدا نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج کہاں پھر رہے ہو؟ رسول اللہ تو وفات پا چکے۔ آئے سواری سے اترے، سیدھا حجرہ رسول میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ اطہر سے چادر کو ہٹایا اور بے ساختہ صدیق رو بھی پڑے اور آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ماتھے کا بوسہ لے کے فرماتا ہے محبوب تمہاری زندگی بھی پاکیزہ تھی، تمہاری تو موت بھی پاکیزہ ہے، تم پہ دو موتیں نہیں آئیں گی، جو موت فیصلہ اللہ نے لکھا تھا وہ پورا ہو چکا۔ یہ چادر اوپر دے کے پیار محبت عقیدت کے اظہار کر کے باہر کو نکلے، دیکھا سیدنا عمر جذبات و جلال میں سیدھا سیدنا صدیق ممبر کی طرف بڑھے، فرمایا عمر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ سیدنا عمر رک گئے، فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، پھر آپ نے دو قرآن پاک کی آیات پڑھی، انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ دو آیات پڑھتے پڑھتے ممبر سے نیچے اترے، صحابہ فرماتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا یہ ابھی آیات نازل ہوئی۔ سینہ عمر فاروق نے تلوار نے آپ میں ڈال لی، فرمایا اللہ کے فیصلے کو مان لیا، چلو خلافت کے معاملات کو حل کرو، اب کون سنبھالے اس پیغمبر کی امت کو؟ سیدنا صدیق کے بارے میں فیصلہ ہوا، سینہ عمر آگے بڑھے، آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کے غسل و کفن دفن کا انتظام کرے، کہ وہ دنیا میں یہ اصول دینا چاہتے تھے کہ حاکم وقت دنیا سے چلا جائے تو اس کی تجہیز تدفین سے پہلے اس کے نیب کا اعلان ہو جاتا ہے تاکہ کنٹرول ملک کو کر لیا جائے، مملکت کو سنبھال لیا جائے۔ صدیق کی خلافت کا اعلان اس لیے نہیں ہوا، یہ خلافت پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے امت میں طریقہ بتانا چاہتے تھے، اور آج تک طریقہ وہ موجود ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ ایران میں بھی یہ طریقہ موجود ہے، خمینی ابھی تک دفن نہیں ہوا تھا تو اس کا نیب بنا دیا گیا تھا، تو یہ امت میں طریقہ رائج کیا تو صدیق و عمر نے تو رائج کیا ہے، یہیں سے یہ طریقہ شروع ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے منصب پہ آگے، کون غسل دے؟ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا غسل دینا رشتہ داروں کا حق ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فضل بن عباس، یہ تینوں شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، سیدنا عباس اور عباس کا بیٹا فضل اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، تینوں اندر حجرہ رسول میں داخل ہوئے، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پھر آپ کے حجرہ پاک میں 10 صحابہ کرام جاتے رہے اور جا کے آپ کا جنازہ فردن فردن، جماعت نہیں ہوئی، فردن فردن جنازہ 10 کی جماعت جاتی رہی، آپ پر امامت کسی نے نہیں کرائی، وہ جنازہ پڑھاتے رہے، جنازہ یعنی پڑھتے رہے، پڑھ کے جنازہ دوسرے دروازے سے باہر نکلتے رہے۔ جب صدیق اندر داخل ہوئے تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موجود ہیں، فرمایا بیٹا عائشہ تمہارا خواب پورا ہو گیا۔ خواب کون سا تھا؟ اماں جی عائشہ فرماتی ہے مجھے خواب آیا تھا کہ 3 چاند میرے گھر پہ حجرے پہ آ گرے ہیں، 3 چاند میں جناب میرے حجرے پہ آ کے گرے ہیں۔ میں نے اپنے باپ صدیق سے اس کی تعبیر پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا اے عائشہ تمہارا خواب پورا ہو گیا، وہ چاند پہلا آ گیا جس جیسا چاند رب نے کوئی نہیں بنایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے حجرے میں آج دفن ہوں گے۔ پھر دوسرا چاند کون ہے؟ صدیق۔ پھر تیسرا چاند کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
یہ رو رہے ہیں جناب، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنے کے لیے بھائی قبر میں کون اترے؟ پہلے قبر کون بنائے؟ لات بنانے والا بنائے یا شک بنانے والا؟ فرمایا جو صبح پہلے آ جائے، جو جناب سویر دیکھا تو لات بنانے والے صحابی پہنچے، لات کو بنایا گیا۔ پھر قبر میں کون اترے؟ وہی رشتہ دار و اہل بیت سیدنا فضل عباس و علی۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیوں نہیں اترے؟ میں کہتا ہوں یہ سنت ہے کہ اہل بیت اترے، رشتہ دار اترے۔ یہ سنت ہے، یہ حق ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ یہ ہمارے ملک رواج نہیں ہے کہ میت کوئی اور دفن کوئی کر دے پھرے۔ یہ اسلام ہے، دین اہل بیت اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک کو جسم عطر کو اٹھایا اور لاد پاک میں رکھا، اوپر مٹی ڈال رہے، مٹی ڈال کے باہر نکلے۔ اماں جی فاطمہ فرماتی ہیں انس مٹی ڈال آئے ہو؟ کیسے برداشت کیا تم نے اس ہستی پر مٹی ڈالنا جس کے لعاب کو آپ زمین پہ گرنا برداشت نہیں کرتے تھے؟ فرمایا ہاں اے فاطمہ ذرا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کے آگے اپنے آدمی کو اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے۔ بھائی اس ہستی و شخصیت کو قبر میں اتار دیا گیا۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اتنا غم تھا کہ مجھے یہ حدیث بھول گئی اس وقت، اس غم میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تجھے خود غسل دیتا، میں تجھے خود کفن پہناتا۔ اگر مجھے یہ اس وقت حدیث یاد رہتی تو میں کسی کو غسل نہ دینے دیتی، میں اپنے محبوب کو خود غسل دیتی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اس کی میت کو غسل دے سکتا ہے۔ دفن اس کو کہ جناب اس کا جنازہ دفن، ہمارے تو ملک میں رواج ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، مرد اس کی میت کو ہاتھ نہ لگائے، شوہر اپنی بیوی کی میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نعوذ باللہ۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ پاک میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اماں جی فاطمہ ذرا سنیے، آپ کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہی ہیں۔ دلائل نبوہ کے اندر روایت صحیح سند سے موجود ہے، کسی عورت نے بھی اماں فاطمہ کو مسکراتے 6 ماہ نہیں دیکھا۔ اتنا غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پاک کا۔ صحابہ کرام اس دن غمگین تھے، پورے مدینے میں اندھیرا تھا۔ ہم کیوں روشنیاں اس دن چراغاں کریں؟ یہ ہے کیفیت اس دن کی جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جس طرح دنیا سے آپ گئے۔ یہ منظر تھا مدینے میں، یہ حالت تھی یہ مدینے میں، یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی۔ ہمارے سامنے صدیق ہے، ہمارے سامنے عمر، عثمان و علی ہے۔ یقین جانی جس دن آپ فوت ہوئے ہوں گے اس دن جشن کس نے منایا ہوگا؟ خوش کون ہو رہا ہوگا؟ شیطان۔ باقی تو سارے صحابہ تو غمگین ہیں، ہمیں کہتے ہیں سوائے ابلیس کے سبھی جام خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ابلیس ہی خوشیاں منا رہا تھا۔ صدیق تو رو رہے تھے، عمر تو رو رہے تھے، عثمان تو رو رہے تھے، علی المرتضیٰ تو رو رہے تھے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں سے تو آنسو جاری تھے۔ اور یہ تابعین تبع تابعین کے زمانے، خیر الناس کا جو زمانہ ہے، خیر القرون کا جو زمانہ ہے، جو بہترین زمانہ ہے، صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے، تابعین کا جو زمانہ ہے، تبع تابعین کا جو زمانہ ہے، ان دونوں ادوار میں آپ کو یہ بات، یہ بدعت یہ کبھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ بدعت ہمارے ممالک میں یہود و نصارہ کے ساتھ ہم رہے، ان کے وہی عرس، ان کے وہی میلے، وہ ٹھیلے، وہ جشن، وہ سالگرہ، وہ برسیاں، وہی انداز اپنے اپنا لیا، اس کو دین سمجھ لیا۔ ہاں ہاں اگر کوئی بناتا پیٹ کے لیے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، کہتے ہیں ہمارے پیٹ کے لیے، ہمارے ذات کے لیے، ہمارے، لیکن جب کہتے ہیں یہ سنت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، نعوذ باللہ یہ قرآن سے ثابت ہے، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں کہ قرآن پاک اور حدیث اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم ہمیں بخشا ہے۔ ہم محدثین کو اس فہم و منج کو لے کے کھڑے ہیں اور پوری امت کے سامنے یہی پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو آؤ، قرآن کو سمجھو، دین کو سمجھو، شریعت کو سمجھو، بدعات کو اپنے آپ سے دور رکھو، بچو اہل بدعت سے اور بچو بدعات سے، وگرنہ تمہارے اعمال عقائد سارے برباد ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلو جاؤ گے۔ ایک ہی راستہ ہے، حدیث بخاری آپ نے فرمایا جب لوگ میں حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث سن لیں، اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے ذہن میں تھوڑی سی جگہ دیں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن ابن ماجہ میں، انتہائی پیاری حدیث ہے اور میرے علم کے مطابق سب سے سخت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دردناک الفاظ اس حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کو سن لیں، اپنے جناب پلے باندھ لیں، اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال اس دنیا میں موجود نہ ہوں، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، الا و انی فرتکم علی الحوض، میں تم سے علیحدگی جدائی اختیار کر رہا ہوں، میں تم اس کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، میں جا رہا ہوں تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا۔ سخت ترین دردناک حدیث ہے،
अला व इन्नी फरतकुम अल हौज़, खबरदार मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा फरत होगा, तुम्हारा पेश रो होगा, तुम्हारा हौज़ कौसर पे इंतज़ार करूँगा। इस हदीस के तारीख और हदीस है, रसूल फरमाते हैं जब अल्लाह किसी नबी की उम्मत के साथ खैर का इरादा करे तो अल्लाह उस नबी को फौत करके उनका पेशरो बना देता है, उनको आगे भेज देता है। नबी का दुनिया में रहना भी खैर है, नबी का दुनिया से चले जाना भी उम्मत के लिए खैर है। फरमाया अला व इन्नी फरतकुम अल हौज़, खबरदार बेशक मैं जा रहा हूँ, हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फरत कहते हैं अरबी में उस बंदे को जहाँ आपने जाना हो ना, 2-4 बंदों को पहले भेज दें और उनको कहीं जाके इंतज़ाम इंतज़ाम करें ताकि हम सारे आएँ तो वहाँ तकलीफ़ परेशानी ना हो, उसको फरत कहते हैं। अगर इस तरह समझ नहीं आई तो मिसाल के साथ मैं इस तरह समझाया करता हूँ। अगर बंदे की बेटी बहन की बारात हो और बारात के लिए आप इंतज़ाम कर लें, जनाब कुर्सियाँ लगा दें, टेंट लगा दें, खाना वाना तैयार कर लें, और अल्लाह न करे ऐन वक्त पे फ़ोन आ जाए कि हमारा तुम्हारे का रिश्ता करने का प्रोग्राम ही नहीं है, तो बतलाएं आपकी इज्जत रहेगी उस मुआशरे में? नहीं। आप जनाब निगाह आपकी जनाब नीचे जनाब निगाह झुक जाएगी, आप बदनामी से जनाब परेशान होंगे और आपका चेहरा बदल जाएगा, सूरज जनाब स्याह हो जाएगा। बिरादरी सामने बैठी है, बारात वालों ने इनकार कर दिया है, वो आए ही नहीं जिनका इंतज़ार था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अल्फाज में फरमाया अला व इन्नी फरतकुम अल हौज़, मैं तुमसे पहले हौज़ कौसर पे जा रहा हूँ, मैं जाके वहाँ तुम्हारे लिए बर्तन लगवाऊँगा, इंतज़ाम करवाऊँगा, जल्दी आना, ये ना हो कि तुम आओ नहीं और मैं हौज़ पे बैठा रहूँ और तुम जहन्नम में चले जाओ। वहाँ ही फला तुसव्विदू वजी, ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा स्याह हो जाए तुम आओ नहीं। मैं कहूँ या अल्लाह मेरी उम्मत कसीर तादाद में आ रही है, प्याले लगवा दो, रखवा दो, मैं हौज़ कौसर पे इतने इंतज़ामात करवा रखूँ और तुम आओ नहीं और मैं इंतज़ार करता रहूँ। अल्लाह से अर्ज़ करूँ या अल्लाह वो मेरे उम्मत ही, अल्लाह फरमाए वो तो जहन्नम में जा चुके हैं जिनका इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हें नहीं जानते वो कौन थे, उन्होंने क्या किया तुम्हारे आने के बाद। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादका, वो बिदअती थे, वो बिदतों में चले गए, बिदात में चले गए, वो जहन्नम में जा चुके हैं। बतलाओ तुम तो फरमा रहे थे इतने आएंगे, कहाँ है तुम्हारे उम्मती? फला तुसव्विदू वजी, जब मैं ये सुनूंगा तो मेरा चेहरा स्याह हो जाएगा, मेरी उम्मत ने मुझसे वफा नहीं की। बताएं इससे दर्दनाक अल्फाज क्या हो सकते हैं? फला तुसव्विदू, वो चेहरा जिस जैसा खूबसूरत चेहरा कोई नहीं, वो चेहरा जिस जैसा चमकने वाला चेहरा रब की मखलूक में किसी का नहीं है। फला तुसव्विदू वजी, मुझे शर्मिंदा न करना, मेरा चेहरा स्याह न करवा देना, मुझे जनाब नदामत इख्तियार न करनी पड़े, मेरी इत्तबा करना, मेरी इताअत करना, मेरी सुन्नत पे चलना, ताकि मैं हौज़ कौसर पे फ़ख्र करूँ। मेरी इतनी उम्मत आई है, कहीं मुझे शर्मिंदा न करना। अल्लाह से दुआ अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम आपकी सुन्नतों पर अमल करें, आपके तरीके पर अमल करें, बिदअत से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। अगर वक़्त ज़्यादा हो गया तो उसकी माज़रत चाहता हूँ। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद सबतैन शाह नक़वी हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो अपने मख़सूस अंदाज़ में हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे कि आज इस दौर में जो बिदअत ईजाद की गई और उस पर बड़े ज़ोर शोर के साथ अमल हो रहा है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज़ में ये पैगाम दिया है कि ये दलालत है, ये गुमराही है, ये तबाही है, इससे बचना भी ज़रूरी है और हमारे जो दीगर मुसलमान बहन भाई हैं उन्हें भी बचाना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको, हम सब को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये बात जो शेख साहब ने इरशाद फरमाई है ये काबिल गौर है। ये सिर्फ़ 1 मिनट ये ज़रा तवज्जो कीजिए, गौर करना है सब ने और यही आपने तवज्जो दिलाना है लोगों को। ये 1 मिनट जुमला जो है बड़ा कीमती जुमला है जो शेख मोहतरम ने इरशाद फरमाया है, इसमें तदब्बुर कीजिए, गौर कीजिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहने लगा हूँ कि आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, दीगर ज़राए, और बड़ी भरमार इस वक्त इस चीज़ पर हो रही है कि मैसेज आ रहे हैं कि आप वहाबी हो, आप गुस्ताख हो, आप जो हो ना इस चीज़ के ऊपर आप खुश नहीं हो। तो बड़े हमारे पास भी आते हैं मैसेज, आपके पास भी आते हैं, और जब आप लोगों के पास मैसेज नहीं आते तो फिर आपको समझ नहीं आती, तो फिर आप हमें बेतौजह हमें बताओ हम इसका जवाब क्या दें। तो जो शेख साहब ने बात की उसको याद रखें और इसी की रोशनी में उनको जवाब दीजिए। जवाब क्या है? जवाब ये है, ये वो अय्याम थे कि जिन अय्याम में सहाबा रो रहे थे। क्यों रो रहे थे?
کیونکہ ان دنوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں۔ یہ سارے ایام آپ کی بیماری کے ایام ہیں، یہ ربیع الاول کے یہ جتنے ایام ہیں، صحابہ مسجد میں بیٹھے پریشان رہتے تھے اور انتظار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔ اور یارو اس امت کو سمجھاؤ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ ایام صحابہ کی پریشانی کے ایام، ان کے رونے کے دن، اور تم جشن منا رہے ہو اور فتوے ہم پر لگا رہے ہو۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بات یاد رکھیے، ایسے میسج پیغام آئیں اس کا یہ جواب دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب سے زیادہ اپنے دین کا کام لے لیں۔ آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے آج کے معزز مہمان فضیلت الشیخ محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں تشریف لانا قبول فرمائے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے اور ان سے زیادہ اپنے دین کا کام لے لے، اور ہم جیسے طالب علموں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے لے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔